جنات نے ایک عمارت کو تعمیر کیا اور اس طرح تعمیر کیا کہ اس کی تعمیر کے اندر کسی بھی قسم کی آواز نہیں آئی، یعنی کوئی ٹھوکنے پیٹنے کی کوئی آواز نہیں، کیونکہ ان کو حکم ہی ایسا تھا۔ ہیکل سلیمانی کتنی بار تعمیر ہوا اور اس کے ساتھ اٹیچڈ ایک انٹرسٹنگ سٹوری، یہودی اور سمیر کا بخت نصر جس نے پتھر کی تختیوں پہ قانون لکھے تھے، ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے؟ تل ابیب کا نام کہاں سے آیا؟ وہ کون سی بستی تھی جہاں پر یہودی غلاموں کو رکھا جاتا تھا؟ تل ابیب کا نام دیا کس نے؟ آج کی ویڈیو کے اندر ٹائم ٹریولرز ہم بات کریں گے ہیکل سلیمانی کی، یہودیوں کی، ان کی ریشہ دوانیاں یا حرام خوریوں کی، ان کا داعش کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کی، اور کس طریقے سے یہ تابوت سکینہ کے لیے پوری دنیا کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو ٹائم ٹریولرز پیٹی مان لیجئے، ہم اڑنے والے ہیں ہیکل سلیمانی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی، مندر تھا، معبد تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروایا تھا تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر نماز پڑھ سکیں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں، یعنی یہودیوں کے جو اس ایریے میں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا نہ کوئی وجود تھا اور نہ کوئی تصور تھا، یعنی وہ ایک یہودیوں نے جو ایک وہ سامری جادوگر کے تحت ایک بچڑا بنایا تھا، اس طرح کوئی اور مندر وغیرہ ابھی تک کوئی ان کا تھا نہیں کہ جس کی بیس کے اوپر جو ہے جہاں پر یہ اکٹھے ہو کر عبادت کر سکیں۔ اچھا، یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے کی بات ہے۔ اس قوم کی بدبوؤں والی خانہ بدوش زندگی تھی، یعنی کسی ایک جگہ رکتے ہی نہیں تھے تو وہاں مسجد یا ہیکل کیا بناتے۔ ان کا ہیکل یا معبد ایک خیمہ تھا، ایک خیمہ بنا لیتے، وہیں پر وہ مسجدیں، وہیں پہ عبادت کرتے اپنی۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوا ہوتا تھا جس کی جانب رخ کر کے یہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا، اس لکڑی کو شمشاد کہتے ہیں اور اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا جناب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا منسلوا، عصا وہ ایک ایسا لکڑی تھی جسے زمین پر حضرت موسیٰ ڈالتے تھے تو وہ ایک عدسہ، ایک بیسٹ، ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پائتھن جو ہے ایک بڑا سانپ بن جاتا تھا، اور منسلوا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہودی قوم پر اترے تھے، اور دیگر انبیاء کی یادگاریں موجود تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت و پریشانی کا حل نکال لیا کرتے، اس میں سے نکل آتے تھے۔ مختلف اقوام یعنی کہ نیشنز کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے فوج کے آگے رکھا کرتے تھے۔ اس کی برکت سے دشمن پر فتح بھی ان کو مل جاتی تھی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو اس نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا۔ ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں، جبکہ میری قوم کا معبد بھی جو ہے عبادت کی جگہ آج بھی ایک خیمہ ہے۔ یہ بائبل کی روایت ہے، جسے بائبل میں اس طریقے سے لکھا گیا۔ بادشاہ نے کہا، میں تو دیودار کے شاندار لکڑی سے بنے ہوئے محل میں رہتا ہوں، مگر خداوند کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے۔ سیموئیل 2 کے اندر جو ہے اس کا ریفرنس ہے۔ چنانچہ آپ نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا۔ اس کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا گیا۔ ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ناممکن ہے، آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجئے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 970 قبل مسیح سے 930 قاف میم تک اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا، شروعات کی۔ آج اس کی بناوٹ
اور اس کی مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے اٹھایا گیا چنا گیا تھا، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ ہیکل کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جنات کو پتہ ہی نہ چل سکا اور انہوں نے ہیکل کی تعمیر مکمل کر دی۔ یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ نے دوران عبادت ہی قبض کر لی، لیکن ان کی ترکیب اس طرح بنی کہ ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت میں مصروف رہے، اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگتا تھا کہ آپ ابھی بھی عبادت کر رہے ہیں جب آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ ہیکل معبد یا مسجد بہت عالی شان، وسیع و عریض تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان میں 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اس سے اگلے حصے میں علماء عبادت کیا کرتے تھے جو کہ انبیاء کی اولاد میں سے ہوتے تھے۔ ان کی عبادت کی جگہ جو ہے وہ یعنی کہ ڈیفرنٹ کر دی گئی تھی، عام لوگ اور عالم۔ اس سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے، یعنی 3 حصے کیے گئے تھے، ایک عام لوگوں کا، ایک جو وہاں کے علماء تھے، اور جو تیسرا حصہ تھا اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہ تھی سوائے سب سے بڑے عالم پیش امام کے۔ وقت گزرتا رہا، اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی، یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے تائب و توبہ کرنے کے حق میں نہ تھی، یا ان کو ترک ہی کر دیں وہ بھی نہ کر سکے۔ یہ ایک جانب عبادتیں کرتے تھے، دوسری جانب اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی کرتے تھے۔ ان کی اس دوغلی روش سے اللہ پاک ناراض ہو گئے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھیجے گئے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو نہ تھی، اور جب نہیں سدھرے تو ان کی شکلیں تبدیل کر کے ان کو بندر اور سور تک بنا دیا، لیکن یہ گناہوں سے پھر بھی باز نہ آئے۔ تب اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ 586 قبل مسیح بفور کرائسٹ میں بخت نصر، جی ہاں سمیر آ گیا اس کے اندر بھی، بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا، ان کا ہیکل یا معبد یا مندر مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا، تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا، اور اپنے ساتھ بابل یعنی سمیر یعنی عراق لے گیا، اور شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کر ڈالی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا، وہ آج بھی موجود ہے۔ 70 سال تک ہیکل صفائے ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے اس حرکت کا عذاب اسے اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ سن 539 بفور کرائسٹ میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی عہد کو شکست فاش دے کر بابلی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کر ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی، اور ساتھ میں ان کو ہیکل کو جو مندر تھا نئے سرے سے تعمیر کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ ساتھ میں اس کی تعمیر کے لیے اس نے ہر طرح کی مدد بھی فراہم کی۔ چنانچہ ہیکل کی دوسری تعمیر 537 بفور کرائسٹ قبل مسیح میں شروع ہوئی، لیکن تعمیر کا یہ کام
سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیرات کا کام جلد ہی عملی طور پر بند ہو گیا اور دارا اول ڈیریس فرسٹ کے دور حکومت تک مداخلت ہی کا شکار رہا۔ اس کی حکمرانی کے دوسرے سال حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کے گورنر زروبابل اور سردار کہن یوشا کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ہیکل کی تعمیر ثانی یعنی کہ تیسری تعمیر کے لیے کی دوبارہ سے کوشش کرے۔ انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم پر جوش و تائید اور ایرانی حکام اور بذات خود بادشاہ کے آشیرواد سے ہیکل ثانی اپنی اضافی تعمیرات سمیت 4.5 سال کے عرصے میں 520 قبل مسیح سے 515 قبل مسیح تک تعمیر کو پہنچا، یعنی تعمیر ہو گیا۔ لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہ رکھا جا سکا۔ اس کے بارے میں آج تک کسی کو نہیں معلوم ہو سکا کہ بخت نصر نے تابوت سکینہ کا کیا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے اسے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا جس کا کسی انسان کو علم نہیں، لیکن یہودی اس کی تلاش میں پورے کرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایک دلچسپ اور عام بات یہ ہے کہ تاریخ دان ہیکل کی 2 دفعہ تعمیر اور 2 دفعہ تباہی کا ذکر کرتے ہیں۔ تاریخ کے مطالعے سے ایک بات میرے سامنے آئی کہ ایسا نہیں ہے۔ اس ہیکل کو 3 بار تعمیر کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ بھی ایک دلچسپ کہانی وجود میں آئی۔ ہیروڈوٹس بادشاہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا بادشاہ ہے، اس نے جب اس کے بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی تو یہودیوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہونے لگا کہ اگر اسے نئے سرے سے تعمیر کے لیے گرایا گیا تو دوبارہ تعمیر نہیں ہوگا۔ ہیروڈوٹس نے ان کو بہلانے کے لیے کہا کہ وہ صرف اس کی مرمت کرانا چاہتا ہے، اسے گرانا نہیں چاہتا۔ چنانچہ 1900 قبل مسیح میں اس نے ہیکل کے ایک طرف کے حصے کو گرا کر اسے تبدیلی کے ساتھ کچھ وسیع کر کے تعمیر کروایا۔ یہ طریقہ کامیاب رہا اور یوں یہودیوں کی عبادت میں خلل ڈالے بغیر تھوڑا تھوڑا کر کے ہیکل گرایا جاتا اور اس کی جگہ نیا اور پہلے سے مختلف وجود نکل آتا۔ یہ کام 18 ماہ میں مکمل ہوا۔ تیسری بار ہیروڈوٹس کے ذریعے ایک نیا ہیکل وجود آ گیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس رسول نے ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول اس اللہ کے رسول پر ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیحا کے منتظر تھے تو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جنرل تھا۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہہ تیگ کر ڈالا۔ اس نے ہیروڈوٹس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال باہر کیا۔ یہودی پوری دنیا میں بکھر گئے اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ کم و بیش 1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا۔
اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے ہو کر رہنے کی اجازت مل گئی۔ لیکن یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی گندی فطرت سے باز نہ آئی۔ یہ برطانیہ کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہے، بلکہ ایک بار پھر ہمسایہ ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے۔ 5 جون 1967 کو اس نے شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ 1968 میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے۔ اس سال مصر کے علاقے پر بھی کافی کنٹرول لے لیا۔ آج اس قوم کی شرارتیں اور پھرتیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آج سے 2-3 ہزار سال پہلے بھی کس قدر سازشی رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی، ان کو بندر اور سور بنا دیا۔ مسلمان ممالک کی بے غیرتی اور بزدلی کی وجہ سے اب اس نے پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں آگ لگا رکھی ہے۔ اب ان کا اگلا مشن جلد از جلد اسی ہیکل کی تعمیر ہے اور اس ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے، تاکہ ایک بار پھر یہ اپنے مسیح، یہودی زبان کا یہ لفظ ہے مسیحا کے نام پر، مسیح، اور اس کے اوپر ایک نیٹ فلکس نے سیریز بھی بنائی ہوئی ہے، مسیحا کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکیں، اور یہ کام وہ انتہائی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں۔ اس ہیکل کی تعمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا جنگ کی آگ کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل کے دارالخلافہ کی تبدیلی کا اعلان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، لیکن مسلمان اقوام کو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، یہودیوں کو جس بستی تل ابیب میں بخت نصر نے قیدی بنا کر رکھا تھا، وہ اس کو آج تک نہیں بھولے۔ انہوں نے اسرائیل بنانے کے بعد اپنے ایک شہر کا نام تل ابیب رکھ لیا، جبکہ ہم مسلمان اس مسجد اقصیٰ کو بھی بھول چکے ہیں، جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ یہودی آج تک بار بار گرائے گئے ہیکل کو نہیں بھولے، حتیٰ کہ اس میں رکھے ہوئے تابوت سکینہ کی تلاش میں پوری دنیا کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ ریپیٹڈ ہو گیا جملہ، کیونکہ وہ اس کو بڑے انٹینسٹی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ ہم کو یہ بھی یاد نہیں کہ عراق میں کتنے انبیاء و اولیاء کے مزارات پچھلے کچھ عرصے میں بم لگا کر شہید کر دیے گئے، وہ بھی اس تنظیم داعش نے کیے، جس کے تانے بانے اسرائیل سے ملتے ہیں، جن کا لیڈر ابو بکر بغدادی کا بیان تھا کہ خدا ہمیں اسرائیل کے خلاف جہاد کا حکم نہیں دیتا۔ اس تنظیم کی ساری توجہ مسلمان کو مارنے میں لگی ہوئی ہے، اور اب تک کبھی مکے اور مدینے پر حملہ کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، اور کبھی انتشار پھیلانے کے لیے مسلمان ملکوں میں بم دھماکے کرواتے ہیں۔